ذبح کے وقت بہت احتیاط کرنی ہے. کئی اس میں لوگ اب تک مارے گئے ہوں گے, زخمی ہوئے ہوں گے, عمر بھر کے لیے محتاج ہو گئے ہوں گے. یہ آپ ایسوں کو جانتے بھی ہوں گے کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے. تو اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. ایک تو گرانے میں بھی ظلم دیکھیں کہ پتھروں پر بعض وقت گراتے ہیں, تو پتھر پر یہ وزنی جانور گرے گا, آپ بتائیں اس کو چوٹ کتنی آئے گی. بہتر تو مٹی ہوتی ہے, قبلہ رخ گرانا, بعض وقت گھسیٹ کر وہ اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں. یہ بھی جانور اتنا ہیوی جانور, ہمیں کوئی گھسیٹ ہے تو کتنی تکلیف. ہمارا وزن اتنا نہیں ہے جتنا جانور کا وزن ہے. مزید ہے کہ اس کو جب ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح میں جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی چھری صحیح ہوتی ہے, لیکن جو یہ سال میں ایک بار نکلتے ہیں نا, جیسے ان کی چھری ستلی بھی نہ کاٹ سکے, وہ گردن کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور بیچارہ جانور جو ہے یہ آزمائش میں زیادہ ہوتا ہے. مسئلہ یہی کہ چھری تیز ہونی چاہیے. بس ایک بار میں وہ جو کٹ گئی. اب چھری رکھ دینی ہے, ٹچ نہیں کرنا اس کو جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. اب یہ کیا کرتے ہیں, کٹ ہونے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کاٹیں گے. پھر یہ بڑے جانور کے لیے تو اور بھی تکلیف دہ معاملہ. اس کی یہاں سے زندہ کھال ادھیڑ کر اس میں چھری ڈال کر یہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں. یہ کوڑی کرنا غالباً اس کو یہ لوگ بولتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے. ایک تڑپتا جانور یہ تکلیف میں, آپ سمجھتے کہ یہ نہیں کہنے ٹھنڈا نہیں ہوگا. بالکل, میں نے بہت سارے جانور دیکھے کہ جو کاٹ کے چھری ہٹا لو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گردن کٹ گئی, ٹھنڈا ہونا ہے پتہ نہیں. یہ وہم کس نے ڈال دیا. ہو سکتا ہے 2 منٹ بچ جاتے ہوں, وہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہو, لیکن 2 منٹ بچانے کے لیے ایک اللہ کی مخلوق کو, بے زبان مخلوق کو اتنی اذیت دینا, تکلیف دینا. ہم جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کی دنیا و آخرت اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہے ہیں. بکرے کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے, بلکہ یہ مظالم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ میں نے دیکھا ہے بکرے کو یوں اٹھاتے ہیں جیسے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں, بہادری کر رہے ہیں. ایک بے زبان جانور کو یوں اٹھائیں گے, اور چھوٹا ہوتا ہے, بہت بڑا جانور تو ان سے بھی نہیں اٹھتا. یہ چھوٹے چھوٹے دمبے اور چھترے وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس کو یوں اٹھا کر پھر میں نے دیکھا بعض اوقات استغفر اللہ, اتنا بڑا ظلم ہے. یہ بے زبان بیچارہ کس کو بولے گا یار. اب تو ویسے اس نے کٹنا ہی ہے. جب یہ موت کے لیے تیار ہے تو اس سے پہلے اس کو آدھی موت تو مت دو یار. ذبح کرنے کے بعد اس کی گردن چٹکاتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بے فائدہ تکلیف ہے. اصل جانور کی یہ 4 رگیں ہوتی ہیں, ایک سانس کی نلی, ایک غذا کی نلی, اور 2 ادھر بڑی رگیں ہوتی ہیں خون کی. یہ 4 کٹ جائیں ٹھیک ہے, چاروں کا اکثر حصہ, میجورٹی پارٹ یہ کٹ جائے تب بھی جانور حلال ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب بلا وجہ وہ ہڈیاں کاٹنا اور اس کی حرام مغز دکھانا اور گردن موڑنا, واٹ از دس, یہ کیا ہے, چٹخانا. تو یہ ہر ظلم ہے. یہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی نلی پر الٹی چھری مارتے رہتے ہیں. بعض لوگ خالی یوں ٹانگ اچھال کے رکھ دیتے ہیں, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. چھری تو کب کہ جب بہت زیادہ ضرورت ہو تو آہستہ سے ٹچ کریں. آپ کی ہڈی پر کوئی ہلکی سی ڈنڈی مارے گا چیخ نکل جائے گی, تو اس کی بھی ہڈی نلی ہے نا, اس کو تکلیف بہت ہوگی, تو وہ اس سے ہلے گا. دوسرا, چھری اگر رکھ بھی دی تو کیا کرتے ہیں کہ کٹی ہوئی گردن کو یوں نچوڑتے ہیں. بڑا جانور ہے چھوٹا جانور یوں کرتے رہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے یار, تو کوئی ملہم لگا لو. اس بیچارے کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں, اس سے کیا ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کا زخم ہو جائے, زخم تو سب کو ہوتا ہے, اس کو کوئی یوں کرے گھسے تو آپ کی چیخیں کتنی نکلیں گی. چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو کیا پتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جانور پر. بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے. تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی, یہ کہ نہیں یہ تو حلال ہے, کٹے گا تو تکلیف تو ہوگی, اس طرح نہیں. رحم کاٹنا جائز ہے شریعت کے مطابق, بے شک کاٹے, تکلیف ہوگی اس کو, لیکن بس کم سے کم تکلیف ہوگی جب ہم شریعت کے مطابق ہم کاٹیں گے اس کو. اپنی چالاکیاں کریں گے تو پھر یہ جانور مصیبت میں پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے. یہ لکھا ہے باہر شریعت میں کہ جانور یہ بے زبان, مسلمان تو ذرا کہ کیس کر دے گا, کچھ بھی کرے گا,
کسی نے اس کو ستایا، تکلیف دی، مارا پیٹا، یہ جانور بے زبان کس پر غریب فریاد کرے گا، کس کو بولے گا؟ تو یہ ظلم اس پر زیادہ سخت ہے۔ اونٹ کا نہر کرنا، اب یہ بھی ہمارے گوشت فروشوں میں سے شاید ہزاروں میں کسی کو آتا ہو۔ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ یہ قبلہ رخ کھڑا کر دیا جائے اور اس کا الٹا پاؤں جو ہے نا یہ موڑ کے اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جائے، یہ 3 ٹانگ پر کھڑا ہوگا۔ تو اس کا ایک فائدہ کہ یہ بھاگ نہیں سکتا، اور اس کا منہ باندھا جاتا ہے۔ منہ باندھنے کا کتابوں میں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا کہ باندھتے، سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بغیر منہ یہ کلپس دیکھیں کہ جس کا منہ نہیں بندھے ہوتے تو یہ جب مہاراج کو تو اس نے اٹھایا بندہ، اٹھا کے اچھال دیا۔ اس میں بھی بڑی احتیاط ہے، صحیح گھٹنا بندھے، صحیح منہ بندھے، اور پھر یہ کہ اس کو ماہر جو ہو وہی اس کو چھری پھرانی نہیں ہے، چھری گھونپنی ہے، اس میں چبو کر ڈالنی ہے۔ تو یہ یوں مطلب نہر ہوگا۔ نہر سنت ہے، ذبح سنت نہیں ہے، لیکن اگر اونٹ کو ذبح کر دیا تو حلال ہو گیا گوشت، سنت چھوٹ گئی نہر کی۔